ایک صاحب نے بتایا کہ میں عربوں میں بہت رہا ہوں، عرب کے کلچر کو بہت قریب سے دیکھا، مجلس میں ان کے خاندان کا کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہو تو سارے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اس دادا اگر بیٹھا ہے تو باپ بھی نہیں بولے گا، پھر وہاں پہ دادا جب موجود ہے تو باپ نہیں بولے گا، حالانکہ وہ چاہے وہ ادھر ادھر کی بول رہا ہو، پھینک رہا ہو، لیکن چونکہ وہ دادا ہے تو نہیں بولے گا. وہ باپ موجود ہے تو بیٹے نہیں بولیں گے، بھائی باپ موجود ہے، ابا موجود ہے. ایسا روب ہے. ایک پٹھان نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. عید کا دن تھا، ہم سب اکٹھے کھا رہے تھے، ہماری دوستی تھی ان سے. وہ تھے کہیں گاؤں کے، وزیرستان وغیرہ کے، یا شمالی وزیرستان یا جنوبی. یہاں ان کا ٹرک اسٹینڈ ہے نا، ادھر ان کا ٹائروں کا کاروبار تھا. جتنے پٹھان آپ کو ٹرک اسٹینڈ میں ملیں گے نا، اتنے صوبہ سرحد میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، سب نے کنٹینر کا اور ٹرکوں کا کاروبار شروع کیا ہوا. تو میری گپ شپ تھی ان سے، تو میں نے ان سے کہا یار، میں نے کہا آپ لوگوں کے یہاں باپ دادا کا بڑا احترام ہوتا ہے، اور ہمارے جو شہری کلچر ہے اس میں تو یہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا ذرا کوئی قصے میں سے سناؤ اپنے ابا دادا کے احترام کے. میں نے کہا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا. میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ابا نے کبھی آپ کی ٹھکائی لگائی ہے؟ کہہ رہا بہت پیٹا ہے یار، ہم بہت پیٹا ہے باپ سے. میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں کرتا تھا، باپ نے مارا ہے تو مار لیا، مار کھا کے نکل جاتے تھے. تو کہہ رہے ایک دن کیا ہوا کہ ہمارا دادا بیٹھا ہوا اور ہمارا باپ بھی اور ہم سب جوان بھائی. ایک تو ماشاءاللہ ان کی اولادیں بہت ہوتی ہیں، تو جب اکٹھے ہیں نا تو لگتا ہے کہ خاندان ہے. یہ دو دو بچوں میں کیا اکٹھے ہو گئے عید کے دن یار، تم نہیں اکٹھے ہوا کرو، اللہ کا واسطہ تمہیں. ایک ایک دو دو بچے ہیں تو عید اپنے گھر پہ ہی منا لیا کرو. اکٹھے تو جب ہوں گے جب فیملی خاندان ہوگا. تو وہ دادا تھے، کہہ رہے ہمارے چاچے اور سارے ہم بھائی بھائی سارے جمع، عید کا دن تھا. دادا بیٹھے ہوئے کہ دادا تو بہرحال دادا ہے. تو کہہ رہے ہمارا دادا غصے والا بہت ہے. اصل میں میری رپورٹ یہ تھی ہے نہیں، جب دادا بنتے ہیں تو خود بخود غصے والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہے آگے سے کوئی بولے گا نہیں. تو کہہ رہے میں نے کوئی بات کی، میرے دادا کو غصہ آیا، ادھر سے جوتا اٹھایا، کھینچ کے مجھے مارا سب کے سامنے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے کچھ نہیں، میں بھی بھاگا اور میرے دوسرے بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگے کہ اگلا جوتا ان کو لگنے والا ہے. تو میں نے کہا آپ کے جذبات کیا تھے؟ کہہ رہے کچھ نہیں، ہم ہنستے ہوئے بھاگے. دوسرے بھائی اس لیے بھاگے کہ اب دوسرا جوتا کس کے آنے والا ہے؟ ہمارے آنے. کتنا اچھا کلچر ہے. دیکھو ہر چیز میں کسی قوم کی تعریف نہیں کر رہا کہ ساری چیزیں سب کی، کچھ چیزیں دوسری قوم کی اچھی، کچھ لیکن یہ والی تو اچھی ہے نا، یہ چیز تو اچھی ہے نا. تو یہی چاہیے شریعت کو کہ بھئی وہ دادا ہے، وہ باپ کا بھی باپ ہے. ایک تو باپ لوگ کہتے ہیں نا میں تمہارا باپ ہوں، وہ تو باپ کا بھی باپ ہے. اس نے جوتا اٹھا کے مار دیا، غصہ نہیں کرو، ہنستے ہوئے نکلو. اور کہہ رہے ہیں ان کے سامنے بھی نہیں ہنس رہے کہ ان کو اور غصہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور دادا نے مذاق میں تھوڑی مارا، غصے میں مارا. تو میں نے کہا دیکھو یہ جو تمہارا کلچر ہے نا، اب تم شہر آئے ہو، کراچی آ کے رہ رہے ہو، یہ تباہ ہو جائے گا. تمہارے بڑھاپے میں تمہارا ایسا احترام تمہاری اولاد نہیں کرے گی، کیونکہ تم نے ان کو واٹس ایپ لے کے دے دیا ہے، تم نے ان کو فیس بک پہ بٹھا دیا ہے اور ان کی نگرانی کرنا چھوڑ دی. اب وہ دوستیاں لگائیں گے، پھر وہ انگلش فلمیں دیکھیں گے، انگریزوں کا کلچر دیکھیں گے، انڈین فلمیں دیکھیں گے، انگلش فلمیں دیکھیں گے، وہاں کا کلچر دیکھیں گے کہ کیسے اولڈ ہاؤس بھی ہوتا ہے. تو کہیں گے یار ہم نے خام ایک جوتے کھانے کے لیے ایک دادا کو پالا ہوا ہے، اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. تو یہ سارا سیٹ اپ ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کلچر کو بچا کے رکھو. اور بچے گا کیسے؟ دین میں لگاؤ اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے، دنیا بھی پڑھاؤ مگر ساتھ ساتھ علماء کی صحبت میں بٹھاؤ ان کو بولے مولوی ہے، اس کے پاس روزانہ تمہیں اتنے دن جانا ہے، یہ بزرگ ہیں، یہ علماء ہیں، ان سے سیکھنا ہے، آداب سیکھنے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے. اور اصل تو سیکھتا ہے انسان گھر کے ماحول کو دیکھ کے. میں نے کہا ان کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ کا اتنا احترام کرو اور ایسے نیچی آواز سے بات کرو کہ یہ سیکھ جائیں کہ ہم نے بھی اپنے باپ کا ایسے ہی احترام کرنا ہے. ان کے سامنے اگر اپنے باپ سے لڑائی لڑی تو یہ کبھی بھی تمہاری عزت اور احترام نہیں کرے.